أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الفتح کا یہ پہلا رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. 10 آیتوں پر مشتمل اس رکوع کی تشریح سے پہلے 2 اہم باتیں ہیں جو بطور تمہید اس سورت کو سمجھنے سے پہلے سمجھ لینا چاہیے. سورۃ الفتح سورہ محمد کے معنی بات رکھی گئی جبکہ دونوں کے نزول کے زمانے میں بڑا فرق ہے. سورہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. ہجرت کے ابتدائی زمانے میں ہجرت کے بعد پہلا سال ہی چل رہا تھا کہ یہ سورت نازل ہوئی تھی اور سورہ فتح سن 6 ہجری میں نازل ہوئی ہجرت کے 6ٹھے سال. لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن مجید کی ترتیب میں یہ سورہ محمد کے فوراً بعد رکھی گئی کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ دونوں کی جو مناسبت ہے، دونوں کے درمیان جو ربط ہے، جو موضوعات آئے ہیں وہ باہم ایک دوسرے سے جو متصل اور ملے ہوئے ہیں، مربوط ہیں، وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہ ہر 2 صورتیں ایک ساتھ ہو. سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے، ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے اس بات کو نمایاں فرمایا
کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اور جو ایمان کے ان تقاضوں پر پوری طرح اتر رہا ہے، ایمان کے ان مطالبات کی تکمیل کر رہا ہے، ان سے وعدہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہ سربلندی اللہ تعالیٰ تم کو ضرور عطا کرے گا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی، سچائی کے سمجھ میں آ جانے کے بعد، حق کے نکھر جانے کے بعد، اور ہدایت کے نمایاں ہو جانے کے بعد بھی جو مخالفت کر رہا ہے اللہ کی، اس کے رسول کی، اس کے دین کی، شاق الرسول، اور رسول کی مخالفت پر تلا ہوا ہے، تو وہ کان کھول کر سن لے، لن یضر اللہ شیئا، اللہ کے نظام کو، اس کے دین کو، اس کے رسول کو ذرہ برابر وہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ دین تکمیل کے مرحلے کو پہنچے گا اور اسلام کو کامل غلبہ مل کر رہے گا۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، ان کی کوششیں اکارت جائیں گی۔ مخالفت میں جو سرگرمیاں چل رہی ہیں، جو محنتیں ہو رہی ہیں، جو انرجی لگ رہی ہے، جو سرمایہ خرچ ہو رہا ہے، سب بیکار ہو جائے گا۔ ان کی کوششیں ہرگز بارآور نہیں ہو سکیں گی، کامیاب نہیں ہو سکیں گی۔ دنیاوی اعتبار سے بھی غلبے کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرما دی، اور اخروی اعتبار سے بھی فرمایا کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم، مرنے کے بعد بھی یہ رسوا ہوں گے، ناکام ہوں گے، مغفرت نہیں ہوگی، یہ جہنم کا ایندھن بن کر رہ جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آمادہ کیا، ان کو تاکید کی، ان کو دعوت دی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، آگے بڑھ کر اللہ اور رسول کے لیے اور اس کے دین کے لیے جدوجہد کریں۔ اللہ تعالیٰ پھر سلامتی بھی عنایت فرمائے گا، کامیابی بھی عنایت فرمائے گا۔ یہ وہ مضامین ہیں جو سورہ محمد میں گزر چکے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے سورۃ الفتح جو آ رہی ہے، اس میں جو نظریاتی باتیں تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کامیابی تم کو ملنے والی ہے، غلبہ ملنے والا ہے، ایمان کی صفات سے متصف ہو جاؤ، تو پھر تم دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوگی۔ وہ کیسے مدد نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی، اور غیب سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا کام کیسے بنایا، یہ سورۃ الفتح میں آپ واقعاتی اعتبار سے دیکھیں گے۔ جس چیز کا نظریاتی اعتبار سے مطالبہ کیا گیا تھا، اس کا واقعے کی شکل میں وجود پانا، یہ سورۃ الفتح میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حالات کو کیسے بدل دیا، عجیب و غریب حالات ہوئے۔ اور اس صورت کو سمجھنے کے لیے جو دوسری اہم تمہید ہے جس کا میں نے اشارہ کیا تھا کہ ہم دو باتیں سمجھ لیں، ایک تو یہ کہ سورہ محمد سے اس کا ربط کیا ہے، اور دوسرے یہ سورت جو نازل ہوئی تو اس کا شان نزول کیا ہے، کن حالات میں نازل ہوئی، وہ قابل غور ہے کہ تابڑ توڑ حملے مسلمانوں پر ہوتے رہے۔ مدینہ منورہ پر سن 2 ہجری کے رمضان المبارک میں بدر کے موقع پر حملہ ہوا، بدر کے مقام پر جنگ ہوئی، غزوہ بدر آپ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی عنایت فرمائی، اور اس کے بعد پھر 1 سال گزرنے کے بعد احد کے میدان میں جنگ ہوئی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابی عنایت فرمائی۔ لیکن جیسے کہ گزر چکا ہے، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان فرما دی کہ ایک کسر رہ گئی تھی مسلمانوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے اطاعت ہونی چاہیے تھی کامل درجے کی، اس میں ایک کمی رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ کہ
जबल रमात पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन सहाबा को मुतय्यन किया था और ये कहा था कि इस पहाड़ से तुम न उतरना, और अगर तुमने ये देख लिया कि मुसलमान मर गए और उनकी लाशों को गिद्धे खा रही हैं, चीले खा रही हैं, तब भी न उतरना, और तुमने ये देख लिया कि मुसलमानों को फतह हो गई, माल गनीमत उनके हाथ लग गया, तब भी न उतरना, पहाड़ को न छोड़ना, इस फ्रंट को न छोड़ना। लेकिन शाम में वो 40 सहाबा जो उस पहाड़ पर मुतय्यन थे, उन्होंने देखा कि मुसलमानों को कामयाबी मिल गई है और दुश्मन भाग रहा है, तो उतर पड़े। हालांकि उनके अमीर ने उनको रोका, लेकिन वो उतर पड़े और उनके उतरने की वजह से फिर पहाड़ के पिछले जानिब से हमला हुआ और वो जंग फिर, जैसे कि मैंने अर्ज किया कि जीती हुई जंग शिकस्त में तब्दील हो गई। ये सन 3 हिजरी की बात है। सन 4 हिजरी में फिर बदर के मकाम पर मुशरिकीन मक्का जमा हुए, लेकिन इससे पहले कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे लश्कर के साथ पहुंचते, वो घबरा गए और पलटकर भाग गए, जंग की नौबत न आई। सन 5 हिजरी में हिजरत का 5वां साल है। 10,000 का लश्कर मक्के मुकर्रमा से चला, जिसमें सारे कबीलों की मदद ली गई, एक मुत्तहिदा फ्रंट बनाया गया और ये पूरे मुशरिकीन का लश्कर मदीना मुनव्वरा पर ऐसा हमला आवर हुआ कि वो 1000-2000 की बस्ती, जिसमें बूढ़े भी थे, ख्वातीन भी थी, बच्चे भी थे, इन मुशरिकों से इतनी बड़ी तादाद के लश्कर से लड़ने की सलाहियत नहीं रखते थे, इसीलिए खंदक खोदी गई। खंदक खोदी गई और खंदक खोद कर इनको मदीने में दाखिल होने से रोका गया। फिर ये मुहासरा किए रहे, बहुत इन्होंने कोशिश की मुसलमान को नुकसान पहुंचाए, लेकिन मदीने में दाखिल नहीं हो सके, लाचार व मजबूरी वापस हो गए। उसके बाद से फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये 6 हिजरी है, हिजरत का 6वां साल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ख्वाब देखते हैं, और ख्वाब में आपने देखा कि आप और आपके साथी उम्रा कर रहे हैं और सर मुंडवा रहे हैं, बाल कतरवा रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि ख्वाब नबियों और रसूलों का ख्वाब वही का एक हिस्सा होता है, लिहाजा ये अल्लाह का हुक्म है, हमको उम्रे के लिए चलना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि मैंने उम्रे का इरादा किया और जो जो मेरे साथ चलना चाहता है वो साथ चले। उम्रा है, जंग का ऐलान नहीं है, लिहाजा उम्रे की तैयारी से सहाबा निकले। कुल 1400 तादाद थी और 70 ऊंट लिए गए थे, ताकि ये 70 ऊंट बतौर शुक्राना ज़िबाह कर दिए जाएं, क्योंकि उम्रे में कुर्बानी नहीं होती, आप जानते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि इस्लाम का पहला उम्रा है, लिहाजा बतौर शुक्राना ऊंट ज़िबाह किए जाए। तो 70 ऊंट जमा हो गए थे, जिनको लेकर मुसलमान रवाना हुए। और जब रवाना हुए तो जो सिचुएशन थी, जो सूरत हाल थी, वो ऐसी थी कि सारे मुखालिफिन और मुनाफिकीन वो हंस रहे थे और कह रहे थे कि ये लौट के आने वाले नहीं है। ये समझ रहे हैं कि कुरैश इनको कबूल कर लेंगे, मक्के मुकर्रमा में इनको दाखिल होने देंगे। अभी 1 साल पहले 10,000 की तादाद में आए थे मदीने मुनव्वरा को तबाह और बर्बाद करने के लिए। अब ये लोग मक्के मुकर्रमा में दाखिल हो जाएंगे, अमन के साथ उम्रा कर लेंगे, वापस आ जाएंगे, ये नामुमकिन है। बल्कि मुनाफिकीन ने सीधा सीधा कहा कि इनका आलम यह है कि रसूल वल मुमिनूना इला अहलिहिम अबदा, रसूल और ये मुसलमान जो उम्रे के लिए जा रहे हैं अब कभी लौट कर नहीं आने वाले हैं, इनका काम तमाम हो गया, इनकी छुट्टी हो गई, ये मरने जा रहे हैं। लेकिन सहाबा का आलम ये था कि सहाबा ने कहा, जब अल्लाह के रसूल ने ये ख्वाब देखा है कि उम्रा कर रहे हैं, बाल मुंडवा रहे हैं, तो फिर अल्लाह ताला इस ख्वाब की जरूर तकमील फरमा देगा। लिहाजा पूरे एतमाद के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हो गए। मदीने मुनव्वरा से ज़ीक़ादा, शव्वाल के बाद फौरन यकुम ज़ीक़ादा, रिवायतों में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए। मदीने मुनव्वरा से रवाना होने के बाद 8 मील का फासला तय करने के बाद
اس علاقے کو جس کو آج ہم بیر علی کہتے ہیں، جہاں بڑی اچھی عظیم الشان مسجد بنی ہوئی ہے اور جہاں سے مدینہ منورہ کے لوگ عمرے کے لیے احرام باندھتے ہیں، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکے۔ اس وقت کوئی مسجد نہیں تھی، وہ ایک میدان تھا۔ وہاں رکنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھ لیا اور تلبیہ کہا اور جانوروں کے گلے میں قلادہ ڈالا، جو اس زمانے میں اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ یہ ہدی کے جانور ہیں، قربانی کے لیے لے جائے جا رہے ہیں۔ اور یہ وہ مہینہ تھا، آپ جانتے ہیں کہ 4 مہینے ایسے ہوا کرتے تھے جس میں عرب کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں کرتے تھے، بہت ہی محترم مہینے مانے جاتے تھے۔ اور ان مہینوں میں ذی قعدہ بھی ہے، رجب ہے، شعبان ہے، شوال ہے، یہ وہ مہینے ہیں جس میں لوگ حج کی اور عمرے کی نیت کر کے روانہ ہوتے۔ تو سارے عرب قبیلوں کا یہ دستور تھا کہ ایسے قبیلوں کو نہیں چھیڑا جاتا تھا، ایسے قافلوں کو نہیں چھیڑا جاتا تھا، ان کا احترام کیا جاتا تھا کہ یہ زائرین بیت اللہ ہے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی احترام والے مہینوں میں، اس کو ہم ذہن میں رکھیں کہ ذی قعدہ میں احرام باندھ کر روانہ ہوئے۔ عرب کا یہ بھی دستور تھا کہ جو قافلہ عمرے کے لیے جاتا تھا اس قافلے میں ہتھیار نہیں رکھے جاتے تھے، برائے نام 1-2 ہتھیار رکھے جاتے تھے۔ کوئی چور ڈاکو اگر راستے میں پریشان کرے تو اس سے نمٹنے کے لیے برائے نام ہتھیار رکھے جاتے تھے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہتھیار برائے نام رکھے، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے پورے قافلے میں کل 1 تلوار تھی جو رکھی گئی تھی، اور وہ بھی میان میں بند رکھی جاتی تھی۔ اور ان کا تیسرا جو دستور تھا وہ یہ کہ جانوروں کو علامت لگا دی جاتی تھی، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہدی کے جانور ہے، قربانی کے لیے لے جائے جا رہے ہیں، تاکہ لوگ قافلہ نہ لوٹے، جانوروں کو نہ لوٹے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علامتی قلابے بھی بنا دیے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ روانہ ہونے کے بعد سے قراء الغمیم نامی ایک جگہ پہنچے، جو جہاں سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ تقریباً نصف رہ جاتا ہے۔ وہاں بشر نامی ایک صاحب ملے اور انہوں نے کہا کہ قریش کو یہ اطلاع ہو گئی کہ آپ مکہ مکرمہ کا قصد کیے ہوئے مدینے سے روانہ ہو چکے، تو آپ کو روکنے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابھی بعد میں مسلمان ہوئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ فتح مکہ سے کچھ پہلے مسلمان ہوئے۔ لہذا خالد بن ولید کو ایک لشکر دے کر بھیجا، اور یہ لشکر آگے بڑھ رہا ہے جو آپ کے قافلے سے لڑائی کرے گا اور آپ کے قافلے کو روک دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لڑنے کی بالکل نیت نہیں ہے، لہذا صحابہ سے کہا راستہ بدل دو۔ جو دوسرا راستہ تھا وہ بہت مشقت آمیز تھا، بڑا پتھریلا تھا، نوکیلے پتھر تھے اور ہموار نہیں تھا، تکلیف دہ تھا، چلنا مشکل تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اسی لیے صحابہ نے کہا کہ ہم ان لوگوں کی طرح تھوڑی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ قولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، تو انہوں نے حنطۃ کہہ کر زبردستی غلط انداز میں شہر میں داخل ہوئے تھے۔ ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں، ہم اطاعت کریں گے اور ہم استغفار پڑھتے ہوئے اس راستے پر چلیں گے جس راستے پر چلنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ لہذا راستہ بدل دینے کے بعد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچ گئے پیچھے پیچھے سے جو بالکل حدود حرم کی سرحد پر ہے۔ اگر آپ جدے سے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ شمسیہ نامی ایک مقام آتا ہے، وہ دراصل حدیبیہ ہے، حدیبیہ کا نیا نام اس کو شمسیہ رکھ دیا گیا ہے۔ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ اب دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 پلس پوائنٹ ہے۔ ایک تو احرام باندھے ہوئے ہیں، جانور کو قلابے لگائے ہوئے ہیں، اور پورے عمرے کی تیاری ہے، ہتھیار بالکل نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، مہینہ قابل احترام ہے، جس مہینے میں جنگ نہیں ہوتی اس مہینے میں نکلے ہوئے ہیں، اور نمبر 3، حدود حرم کی سرحد پر پہنچ چکے ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہیں کی جا سکتی تھی عرب کے دستور کے مطابق، کوئی اسلامی شریعت کے مطابق بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ جو عربوں کا دستور تھا اس دستور کے مطابق
अब कुरैश हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तलवार नहीं उठा सकते थे, लिहाजा कुरैश बहुत इम्तिहान में पड़ गए, बहुत इम्तिहान में पड़ गए। उनके लिए एक बड़ा इम्तिहान ये था कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रे से ना रोके तो नाक कट जाएगी उनकी। अब लोग कहेंगे अब क्या कुरैश कुछ नहीं रह गए, अब तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करके मक्के मुकर्रमा में वक्त गुजार कर चले गए, कुरैश कुछ नहीं कर सके। लिहाजा एक ये कि जाहिली हमीयत का मसला है, दौरे जाहिलियत की जो गैरत थी उसका मसला है कि अपनी शौकत को, अपने इक़्तिदार को, अपनी हुकूमत को, अपनी अहमियत को कैसे बरकरार रखें। और दूसरा मसला, दूसरी जानिब अगर तलवार उठाएं, हमला करें और मुसलमानों से जंग करें तो फिर सारे कबीले ये कहेंगे कि मोहम्मद और उनके साथी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पूरी रियायत कर रहे हैं, पूरी शराइत की तकमील कर रहे हैं, ना उनके पास हथियार है और ना लड़ने की नीयत है, जानवर कुर्बानी के हैं, हालत एहराम में है, हुदूद हरम में है, कुरैश ने अपने कानून को तोड़ दिया, लिहाजा कुरैश की लीडरशिप खत्म हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिकमत अमली से उनको जिस इम्तिहान में डाला वो ऐसा इम्तिहान था कि कुरैश उसको सोच भी नहीं सकते थे। लिहाजा कुरैश ने हल क्या निकाला? कुरैश ने हल ये निकाला कि मुसलमानों को छेड़ा जाए, ऐसा छेड़ा जाए, ऐसा इरिटेट किया जाए, इतना सताया जाए कि चिढ़ कर कोई मुसलमान रिएक्शन में हमला कर दे और हमारे लिए हमारे हाथ ये बात आ जाए, हमको मौका मिल जाए कि मुसलमानों ने जंग शुरू की, फिर हम इनको मार पीट कर भगा दें। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफिलों पर मुख्तलिफ किस्म के हमले होते रहे, ऐसे हमले कि कत्ल न करते लेकिन डराने धमकाने की कोशिश करते। और 2 मरतबा ऐसा हुआ कि ऐसे लुटेरों को पकड़कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया जो मुसलमानों के दरमियान घुस आए थे और मारम पीटी कर रहे थे, हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, मुसलमानों को बरंगेख्ता कर रहे थे कि वो गजबनाक हो जाए, नाराज हो जाए, हथियार उठा ले, मारपीट कर ले। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ताकीद कर दी थी कि सब्र और सुकून के साथ रहना, सब्र का दामन न छोड़ना और अपने आप पर कंट्रोल करना, ज़ब्ते नफ्स, कंट्रोल के साथ रहना। लिहाजा 2 मरतबा भी सहाबा ने उन मुजरिमों को पकड़कर, उन लुटेरों को पकड़कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। अल्लाह के रसूल आप जो करना है करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा उनको माफ किया, ये हरकत तुमको नहीं करनी चाहिए थी, पुरअमन काफिला है और हम उम्रे के लिए आए हुए हैं और बदतमीजी करते हुए तुम घुस आए, तुमको ये हरकत करनी नहीं चाहिए थी, ये कहकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रवाना कर दिया। लिहाजा मुसलमान तैश में नहीं आए और तैश में ना आने का मुसलमानों को बड़ा फायदा हुआ, मुशरिकीन मक्का को बड़ा नुकसान हो गया कि ये जंग पे आमादा ही नहीं हो रहे, क्या किया जाए। लिहाजा अब उसके बाद से फिर उन्होंने एक अपने नुमाइंदे को भेजा, उर्वा अस्सक़फ़ी, वो आए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और उन्होंने कहा कि मैं कुछ बातचीत करने आया हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उनको पेश कर दिया गया। वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे तो उन्होंने चापलूसी के अंदाज में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक को पकड़ने की कोशिश की तो उस पर मुगीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके हाथ पर मारा, कहा नापाक हाथ से इस पाक दाढ़ी को तू नहीं पकड़ सकता। तो पूछा ये कौन है? कहा ये वही मुगीरा है जो तुम्हारे बड़े गहरे दोस्त थे, जिनके लिए तुमने बहुत सी मुसीबतें मोल ली थी लेकिन इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो उसने कहा कितने हालात बदल गए कि मुगीरा आज मुझ पर हमला कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू शुरू की तो गुफ्तगू थोड़ी सी इस अंदाज की थी जैसे नऊज़ुबिल्लाह वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमकल्ला है, बराबरी की गुफ्तगू शुरू की। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक पीछे बैठे हुए थे और हजरत अबू बकर सिद्दीक से रहा नहीं गया तो कहा ए लात की औलाद जरा मुंह संभाल के बात कर। पूछा ये कौन है? कहा ये अबू बकर है। कहा अबू बकर जो इतने शरीफ लब और लहजे पर इतना कंट्रोल करने वाले आज मुझे कह रहे हैं लात की औलाद। लात एक उनके बुत का नाम था, तो जैसे आज अगर हम कह दें किसी को के लक्ष्मी की औलाद, पार्वती की औलाद, तो जैसे उसको बुरा लगेगा ऐसे ही उसको बुरा लगा।
تو اس نے کہا کہ ابو بکر اتنے نرم لب و لہجے کے، تو کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کوئی اس وقت نرم لب و لہجہ نہیں اپنائے گا، ذرا تہذیب سے بات کرو۔ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے قریش نے تہیہ کر لیا ہے کہ آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قریش کو جا کر سمجھاؤ کہ ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں، تمہارا دستور کہتا ہے کہ عمرے کی نیت سے جو کوئی آ جائے وہ اس کو نہ روکا جائے، یہاں تک کہ ننگے ہو کر لوگ آتے تھے تو تم لوگ نہیں روکتے تھے، مجھے کیوں روک رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ یہ بات مان لیجئے اور آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیا جائے گا، مکے میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، بلا وجہ جنگ ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنگ نہیں ہوگی، میں صلہ رحمی کرنے آیا ہوں اور رشتہ داریوں کو برقرار رکھنے اور رشتہ داریوں کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے آیا ہوں، جنگ نہیں ہوگی، ان سے کہو بس ہم عمرہ کریں گے چلے جائیں گے۔ لہذا عروہ واپس ہوئے اور قریش کو انہوں نے پیغام پہنچایا۔ قریش نے کہا کہ نہیں، ہم عمرہ کرنے تو نہیں دیں گے۔ اب یہ ہو کہ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نمائندے ہمارے پاس آ جائے، ہم ان سے بات چیت کریں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام ملا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو طلب کیا اور کہا عمر تم جاؤ گفتگو کرو۔ تو حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو اس سلسلے میں مجھ سے اچھی ایک شخصیت ہے، میں ان کا مشورہ دوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ کہا وہ عثمان، حضرت عثمان ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان کے سلسلے میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کا عالم یہ ہے کہ کوئی مکہ مکرمہ کا خاندان ایسا نہیں ہے جو ان کا رہین منت نہ رہا، ان کا احسان نہ لیا ہو، لہذا عثمان جائیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو طلب کیا اور کہا کہ تم جاؤ قریش کو سمجھاؤ، ہم 3 دن رہیں گے، عمرہ کریں گے، مناسک عمرہ کرنے کے بعد ہم جانور قربان کریں گے اور واپس چلے جائیں گے، اور اس سے بڑھ کر ہماری کوئی نیت نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، وہاں سب لوگ جمع ہوئے، حضرت عثمان نے تقریر فرمائی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہی ایک رٹ ان کی کہ نہیں ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے، ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ اب دیکھتے دیکھتے دن ڈھل گیا اور رات ہو گئی اور حضرت عثمان بات چیت میں لگے رہے، قبیلے قبیلے سے مل رہے ہیں، خاندان خاندان کو سمجھا رہے ہیں، اور رات ہو گئی اور پھر دوسرا دن بھی چڑھ گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے کہا کہ حضرت عثمان تو شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کون ہے جو عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھوں بیعت کرے گا۔ لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ایک بیعت شروع ہوئی، اور اس بیعت کو بیعت الرضوان کہتے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے آگے تذکرہ فرمایا، انشاءاللہ وہ آیت کی تشریح میں بات آ جائے گی۔ یہاں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب مسلمان ٹوٹ پڑے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے کہ ہم یہاں قریش سے پوری طرح نمٹ لیں گے، ایک آخری سبق ہم ان کو دے دیں گے، یہ اطلاع قریش کو ملی کہ واضحانہ انداز میں مسلمان بیعت کر رہے ہیں اور تیار ہو چکے ہیں، سر سے کفن باندھ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ اب 2-2 4-4 کر لیا جائے۔ لہذا قریش گھبرا گئے، ان کے دلوں میں ایک روب پیدا ہو گیا، گھبراہٹ پیدا ہو گئی، لہذا انہوں نے فوراً حضرت عثمان کو بھی روانہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایک نمائندے کو سہیل ابن عمرو جو بڑے چرب زبان تھے بولتے تھے، ان کو اپنا سفیر بنایا اور کہا کہ ہماری جانب سے یہ تم معاہدے کر لو۔ سہیل ابن عمرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا بلا وجہ آپس میں رشتہ داریاں ہیں، کوئی کسی کے چچا کا لڑکا ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کا سسرالی رشتہ دار، کوئی کسی کا ننیالی، کوئی کسی کا ددیالی، آپس میں جنگ ہو اچھی بات نہیں ہے، صلح کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو صلح کی تم پیشکش کرو گے میں اس کو قبول کروں گا، جو صلح کی تم کوشش کرو گے، جس طرح کی بات کرو گے میں اس کو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کی بات سنی اور انہوں نے کہا کہ قریش آپ کی خدمت میں پہلا معروضہ تو یہ رکھتے ہیں کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اس سال آپ عمرہ کریں گے تو ان کی ناک کٹ جائے گی، لہذا آپ واپس چلے جائیں گے اس سال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منظور،
آئندہ سال ہم آئیں گے اور 3 دن کے لیے پھر قریش اپنے گھروں کو چھوڑ کر مکے سے باہر چلے جائیں گے، ہم 3 دن حرم میں قیام کریں گے، عمرہ کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے، طے ہو گیا کہ اس سال عمرہ نہ کیا جائے گا، آئندہ سال مسلمان عمرہ کریں گے۔ نمبر 2، قریش یہ کہتے ہیں کہ جو مکے کے لوگ دھیرے دھیرے مسلمان ہو کر مدینہ جا رہے ہیں، ان کے سلسلے میں یہ قانون بنا لیا جائے کہ جو مکے کے لوگ مسلمان ہو کر مدینہ جائیں گے ان کو واپس لوٹا دیا جائے گا، اور جو مدینے کے لوگ مکہ مکرمہ آ کر رہ جائیں گے تو مکے کے لوگ ان کو واپس نہیں لوٹائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مدینے سے نکل جائے گا تو ایسے شخص کی تو ہم کو ضرورت ہی نہیں، اس کو رکھ لو۔ جو ہماری سلطنت سے باغی ہو کر نکل رہا ہے ہم کو اس کی ضرورت نہیں، تم ان کو رکھ لو۔ رہا جو مسلمان ہو کر مکہ مکرمہ آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بندوبست کرے گا، لہذا مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تیسری شرط مکے کے لوگ یہ رکھ رہے ہیں، قریش کے سردار یہ رکھ رہے ہیں کہ 10 سال ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اور جو قبیلہ آپ کے ساتھ ہونا چاہے وہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، جو قبیلہ مکے کے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہے وہ مکے کے قبیلے کے ساتھ، مکے کے قریش کے ساتھ ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم یہی تو چاہتے ہیں، جنگ نہ ہو، جنگ نہ ہو، ہم یہی چاہتے ہیں، لہٰذا مجھے یہ تیسری شرط بھی منظور ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرطیں منظور کرتے جا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے کھڑے ہو گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ دب کر ہم یہ کیوں باتیں، ہم یہ کیوں صلح قبول کر لیں؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ عمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑایا کرتے، جو اللہ کے رسول کر رہے ہیں اس کو سننا ہے۔ لیکن حضرت عمر کا عالم یہ تھا، ایک بے چینی تھی، ایک اضطراب کی کیفیت تھی، اور اس بے چینی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ لکھوا دیا، اور بھی بہت چھوٹی بڑی چیزیں تھی، اور ان پر دستخطیں ہو گئی، جس طرح معاہدہ ہوتا ہے اس کی تکمیل ہو گئی، اور اس کے بعد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمانوں اپنے جانور ذبح کر لو، احرام اتار لو، یہیں سے ہم واپس ہو جائیں گے۔ لیکن سکتے میں تھے مسلمان، سکتے میں تھے، کسی نے بھی جانور قربان نہیں کیا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو چھری دی اور کہا آپ اپنے جانور کو قربان کر لیجئے، انشاءاللہ سارے مسلمان اپنے جانوروں کو قربان کر لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور قربان کیا اور اپنا احرام اتارا، مسلمانوں نے بھی جانور قربان کیا، اپنا احرام اتار لیا۔ اب قافلہ مدینہ منورہ کی طرف واپس ہو گیا۔ جب واپس ہو رہے تھے تو حضرت عمر کی بے چینی کا عالم یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے اونٹ کو قافلے کے آگے لے جاتا، پیچھے لے جاتا، دائیں لے جاتا، بائیں لے جاتا کہ کسی طرح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں اور پوچھوں یہ کیا معاملہ ہوا۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی بات کہی جو حضرت ابوبکر سے کہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور تم مسلمان بھی ہو، یہ سب اللہ کی جانب سے ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، لہذا اللہ کے حکم کے مطابق جو ہونا تھا وہ ہو رہا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں پچھتانے لگا کہ اتنی مجھے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، اور مارے ڈر کے میں یہ سوچنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے اس سلسلے میں کوئی آیت نازل ہو جائے اور مجھے ہی پھٹکار دیا جائے۔ لہذا میں ڈرا ڈرا قافلے سے پرے ہو کر چل رہا تھا، اچانک پکارا گیا ابن خطاب اللہ کے رسول تم کو بلا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا جو اندیشہ تھا ہو گیا، میرے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت نازل کر دی اور مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور پچھتاتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، گھبراتے ہوئے حضرت عمر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے قریب پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے مجھ پر وہ صورت نازل ہوئی جو روئے زمین میں ساری چیزوں سے سب سے زیادہ مجھے عزیز ہے، میرے لیے خوشی کا باعث ہے، اور وہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ یہ آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو ایک صحابی کہہ پڑے یہ فتح ہے اللہ کے رسول؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ فتح ہے، بہت بڑی فتح ہے، تم کو نہیں معلوم کیا ہے یہ فتح، کس طرح فتح ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت آگے آئے گی۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عنایت فرمائی۔ فتح مبین، فتح کے معنی ہوتے ہیں عربی میں ازالۃ الاغلاق، بند چیز کو کھول دینا، یہ ہے۔ اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ ایک جانب تو اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری دے رہا ہے، جو مفہوم عام طور پر راست ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو جاتا ہے کہ فتوحات، مملکتیں فتوح ہوں گی، وکٹری جس کو آپ کہتے ہیں، کامیابی، ملک سے ملک ملتے چلے جائیں گے، مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا، یہ مفہوم بھی ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ ہم نے آپ کے سینوں کو کھول دیا ہے، ہم نے ایسا معاملہ فرمایا کہ اب حق کے لیے مسلمانوں کے سینے کھلتے چلے جائیں گے۔ فتوحات روحانی بھی مراد ہے اور فتوحات جسمانی بھی مراد ہے، ساری فتوحات یہاں پہ مراد ہے کہ کھل کر اب آپ کو فتوحات نصیب ہوگی، کیسی فتح نصیب ہوگی، کیسی کامیابی نصیب ہوگی، اس کا آگے اللہ تعالیٰ نے خود تذکرہ فرمایا کہ پھر ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا، اس معاہدے کی روح سے عرب قبیلوں کو اجازت مل گئی کہ وہ جس کے ساتھ چاہے ہو لے، تو ان میں سے بہت ساروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کو اپنا لاہ عمل بنایا، مسلمانوں کو ایک تقویت ملی۔ اور سب سے بڑی بات آپ دیکھیں گے کہ تاریخی اعتبار سے قریش گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے کہ ایک مملکت سے جیسے معاہدہ کیا جاتا ہے، انہوں نے معاہدہ کیا، یعنی مدینہ منورہ کو انہوں نے مملکت تسلیم کر لیا، ایک حکومت انہوں نے تسلیم کر لیا۔ اب تک حکومت ماننے تیار نہیں تھے، اب جب حکومت انہوں نے مان لیا اور مملکت کی حیثیت سے تسلیم کر لیا، اور انہوں نے یہ تسلیم کر لیا یہ ہمارے ہم پلہ ہے، ہمارے برابر ہے، ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی قوت ہے جس کا اب انکار کرنا ممکن نہیں، اب اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اب ہم اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے۔ تو پورے عرب قبیلوں میں مسلمانوں کی طاقت کا ایک سکہ بیٹھ گیا، ایک روپ بیٹھ گیا کہ ہاں یہ بھی ایک طاقت ہے، ایک یونٹ ہے، ایک اکائی ہے جس کو اب ہم انکار نہیں کر سکتے، جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی تھی کہ دشمن کو جو نام مٹا دینے کے لیے کوشش کر رہا تھا، اب اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ بھئی آپ کا پورا وجود ہے، آپ اپنے انداز میں رہیے، ہم اپنے انداز میں رہیں گے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش سے مطمئن ہو گئے، میں نے آپ کی خدمت میں رکھا نا 5 سال برابر ان کے حملے ہوتے رہے، بدر کا ہوا، احد کا ہوا، پھر بدر کا ہوا، پھر غزوہ خندق۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے مطمئن ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اطراف و اکناف جو بے ایمان اور منافق قسم کے قبیلے پریشان کر رہے تھے، ان کی خبر لینے کے لیے آگے بڑھے۔ لہذا کچھ ہی دنوں کے بعد خیبر، جو دراصل یہودیوں کی سازشوں کا ایک گڑھ بنا ہوا تھا، اس کی آپ نے خبر لی اور ان کو گھٹنے ٹکانے پر مجبور کر دیا۔ اور خیبر کیا فتح ہوا کہ اس کے بعد سے مدینہ منورہ کی مالی پوزیشن بدل گئی، مالی پوزیشن بدل گئی، کیونکہ خیبر سے مال غنیمت جو انہوں نے قلعے میں چھپا چھپا کے ہتھیار رکھے تھے، سونے چاندی دولت، ساری چیزیں مسلمانوں کے ہاتھ آئی۔ لہذا اس کے بعد سے پھر مسلمانوں کے حالات بدلنے لگے، جنگی تیاری کرنے کے قابل ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری اہم چیز جو عام طور پر سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ یہ کھلی ہوئی فتح اس لیے ہے کہ مسلمانوں کو ایک ایسا امن ملا، پیسفل ماحول ملا کہ اب وہ کھل کر دعوتی کام کرنے لگے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روم، ایران تک اپنے دعوتی سفیروں کو، نمائندوں کو بھیجا، خطوط دے کر بھیجا۔ اور پھر عالم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں جب عمرے کے لیے گئے تو مارے ڈر کے سب گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کل 1400 جان نثار صحابہ تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن اس کے تقریباً 1.5 پونے 2 سال کے بعد جب
مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے سن 8 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو 10,000 صحابہ تیار ہو چکے تھے. 10,000 صحابہ یعنی 10 گنا بڑا لشکر آ گیا تھا، تیار ہو گیا تھا. یہ تیاری کا موقع ملا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلی ہوئی ایسی کامیابی قرار دیا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ تم لوگ فتح مکہ کو بڑی کامیابی سمجھتے ہو، لیکن ہم لوگ سے مراد صحابہ کی سوسائٹی. تو صحابہ کہتے ہیں ہم لوگ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ سے یہ جملے بخاری شریف میں، مسلم شریف میں آپ کو ملیں گے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم لوگ جو ہے صلح حدیبیہ کو سب سے بڑی کامیابی سمجھتے تھے. حدیبیہ جس کا موجودہ نام شمسیہ میں نے عرض کیا، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا. وہاں عالم یہ کہ پینے کے لیے پانی نہیں، ایک کنواں تھوڑا سا پانی تھا اور اس پانی کو کچھ نکالا ہی تھا کہ بالکل خشک ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پہ تشریف لے گئے. اس کے منیر پر بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کا پانی اس میں گراتے گئے، لبالب کنواں بھر گیا. اور جب تک صحابہ وہاں قیام کیے رہے تو صحابہ کہتے ہیں ہم 1400 لوگ تھے، لیکن اطمینان سے وضو کرتے رہے، نہاتے رہے، پانی جانوروں کو پلاتے رہے، پھر ایک دن بھی ہم کو پانی کی تنگی نہیں ہوئی. یہ وہ حدیبیہ کا علاقہ تھا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تھی. اور سیرت میں یہ واقعہ صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے. صلح حدیبیہ، اس صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان کامیابی قرار دیا، فتح مبین قرار دیا. فتح مبین قرار دے کے ارشاد فرمایا اتنی بڑی ہم نے کامیابی کیوں عنایت کی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، مغفرت کر دے آپ کے لیے وہ جو سرزد ہوا تھا پچھلی زندگی میں اور وہ جو آنے والی زندگی میں سرزد ہوگا. اس کے لیے لفظ استعمال فرمایا ذنب. ذنب کا ترجمہ ہم لوگ اردو میں مجبور ہے گناہ سے کرتے ہیں. مصیبت یہی ہے کہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہماری زبان کا ذخیرے الفاظ اتنا وسیع نہیں ہے، لمبا چوڑا نہیں ہے جتنا عربی کا. لہذا عربی میں سیئتن ترجمہ گناہ، معصیتن ترجمہ گناہ، اثم ترجمہ گناہ اور ذنب ترجمہ گناہ، سب کا ترجمہ گناہ سے ہم کر رہے ہیں. لیکن عربی کے اعتبار سے سب کے معنی الگ الگ ہے. سیئتن کے معنی الگ ہے، معصیتن کے معنی الگ ہے، ذنب کے معنی الگ ہے، اثم کے معنی الگ ہے، بدیون کے معنی الگ ہے. ساری چیزوں کے الگ الگ لفظ کا الگ الگ مفہوم ہے. ذنب کہتے ہیں عربی میں جس کی جمع ذنوب آتی ہے، ایسے گناہوں کو جو قصدن نہ ہوئے ہوں، سہون ہوئے ہوں، بالخصوص ارادہ اچھا ہو لیکن نتیجہ غلط نکل آئے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا زندگی میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے خیرات کر دی، دیکھا کہ بڑا بوڑھا تھا، لڑکھڑاتے ہوئے چل رہا تھا، کمزور تھا، ناتواں تھا، اور اس کی نحیفی پہ، ضعیفی پہ رحم کھاتے ہوئے آپ نے ایک اچھی خاصی رقم دے دی، 10 15 20 روپئے. لیکن شام میں آپ نے دیکھا کہ وہی بوڑھا جو ہے اسی رقم سے نشہ کر رہا ہے. کتنا خون کھولتا ہے. کام میں نے کتنی اچھی نیت سے کیا تھا کہ اس کے بڑھاپے کا سہارا مل جائے، ایک ٹائم کا کھانا کھا لے، اور یہ خستہ حالی میں ہے، اس کے لیے کچھ پیسے کام آ جائیں، لیکن اس کو دیکھو یہ تو حرام کام کر رہا. کبھی کبھی ذرا جذباتی ہو جاتا ہے انسان تو ایسے لوگوں سے بھیڑ بھی جاتا ہے، لڑ بھی پڑتا ہے کہ دن میں مانگتا ہے، شام میں حرام کام کرتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ صبح جو خیرات کی گئی تھی اس کی نیت بری تھی کیا خیرات کرنے والا یہ نیت کیا تھا کہ اس سے حرام کاری اور شراب پی ہے؟ نیت تو بڑی اچھی تھی لیکن نتیجہ برا نکلا. تو ضمیر پر کتنا بوجھ رہتا ہے. اور بعض ہمارے ساتھی بعد میں کہتے بھی ہیں، تو ایسی بہت سی مثالیں ہماری زندگی میں ہوتی رہتی ہے، تو کہتے بھی ہیں کہ میں بہت پچھتایا. ہم کو پچھتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اچھی نیت کے ساتھ کام کر لیا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اجر ہی دے گا. نعوذ باللہ کوئی گناہ تھوڑی ہوگا، جرم تو اس کا ہے جو وہ کر رہا ہے. ایسے ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑی نیک نیتی سے کچھ کام کیا کرتے تھے، لیکن وہ کام کبھی کبھی اللہ کو پسند نہیں آتا تھا. یہ وہ حقیقت ہے جس کی بکثرت مثالیں قرآن مجید میں موجود ہے. تاریخ اور سیرت کی ضرورت نہیں ہے. جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے ہجرت کی
اور ہجرت نبیوں کی سنت رہی، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی ہجرت اللہ کو پسند نہیں آئی۔ نتیجے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ تھوڑا ناراض ہوا نا، 3 دن مچھلی کے پیٹ میں، اور بعض لوگوں کی روایت کے مطابق تو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر جلدی پہنچ گئے، اللہ کا کلام لینے کے لیے طور پر جلدی پہنچ گئے۔ آپ اذان سے پہلے مسجد آ جائیں تو گناہ سمجھا جائے گا، اچھی بات ہے نا، نماز کے لیے بے چین ہو کر آپ وقت سے پہلے آ گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلام لینے کے لیے، اللہ کی کتاب لینے کے لیے وقت سے پہلے طور پر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ ماں اجلک یا موسیٰ، یہ کیا اجلت ہے موسیٰ؟ اور آپ کی اجلت کی وجہ سے بولے قوم جو ہے بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، اور آپ کی اجلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ 30 دن کا جو اعتکاف تھا ہم اس کو 40 دن کا کر رہے ہیں، 10 دن اور اعتکاف بڑھایا جا رہا ہے۔ تو نیت تو بڑی اچھی ہے، لیکن بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باوجود اچھی نیت ہونے کے اس کو پسند نہیں فرماتا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرمائے اور قریش کے VIPs آئے ہوئے ہیں اور ان کو اسلام سمجھا رہے ہیں، اور بیچ میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی ہے وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ سورہ عبسہ و تولیٰ آئے گی انشاءاللہ، وہ پورا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ وہ بیچ بیچ میں پوچھ رہے ہیں اچھا اللہ کے رسول اسلام یہ ہے، اچھا یہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے تھے کہ ان لوگوں کو میں سمجھا دوں گا اسلام، یہ VIPs آئے ہوئے ہیں تو زیادہ نفع ہوگا، زیادہ لوگ اسلام قبول کریں گے۔ اب یہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ انٹرفیئر کر رہے ہیں، مداخلت کر رہے ہیں، ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو عبس و تولیٰ، تھوڑا سا چہرہ اپنے پھیر لیا، پیشانی پہ کچھ بل آ گئے۔ عبسہ کے معنی یہ ہوتا ہے، اسی سے عباس کا لفظ بنتا ہے، جس کے تیور بگڑے ہوئے ہوں اور جو بہادر قسم کا ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی ناراضگی کے ساتھ تھوڑا چہرہ پھیر کر ان سرداران قریش سے گفتگو کر رہے تھے جو حضور کی خدمت میں آئے ہوئے تھے، اسلام پیش کر رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی گھریلو بات چیت نہیں ہو رہی تھی، دین سمجھا رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ انہا تذکرہ، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سائل آپ کی خدمت میں آیا ہے اور اس کی بھی وہی اہمیت ہے جو ابو لہب کی، ابو جہل کی ہے، ابو سفیان کی ہے، بڑے سردار کی ہے۔ یہ غریب ہے، ناتوا ہے، اندھا ہے، نابینا ہے، لیکن دل اس کا مسلمان ہے اور یہ ایمان والا ہے، اس کی اہمیت ہے، آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے۔ پھر ایسے اور بھی واقعات ہیں، میں 1-2 واقعات عرض کر رہا ہوں کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد بدر کے جو قیدی ہاتھ لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں نا، رحمت للعالمین، دل اتنا نرم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں کے چوزوں کو، ان چوزوں کو اپنی ماں سے نہیں جدا ہونے دیتے تھے، یہ منظر نہیں دیکھ پاتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو قتل کرنا گوارا نہیں فرمایا، لہذا ارشاد فرمایا پیسے لے کے ان کو معاف کر دو، واپس مکہ مکرمہ بھیج دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے 400 کلومیٹر سے سفر کر کے آئے ہوئے ہیں، بدر کے میدان میں گرفتار ہوئے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اڑا سکتے تھے، بدر میں ہی قصہ ختم کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو لے آئے، مکہ مکرمہ پیغام بھیجا کہ وہ پینالٹی دے دو، پیسے دے دو، اور ان کو، ان اسیران جنگ کو جو جنگ میں گرفتار ہوئے ان کو آزاد کرا کر لے جاؤ، جو غریب ہیں جن کے گھر سے پیسے نہیں آ سکتے، 1 سال ہمارے بچوں کو پڑھا دو، پھر ہم واپس بھیج دیں گے۔ ایسی رحم دلی اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو پسند نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانفال میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نے غلط کیا، جب دشمن آپ کے ہاتھ لگا تھا تو ان کی کمر توڑ دینا تھا، ان کو ختم کر دیتے آپ تاکہ دوبارہ حملے کی یہ نیت نہ کرتے، لیکن بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے نافذ کیا، یہ کہہ کے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں اس بات کی اجازت ہے کہ جنگی قیدی پیسے لے کر بھی آزاد کیے جا سکتے ہیں، جنگی قیدی بغیر پیسے کے بھی آزاد کیے جا سکتے ہیں، جنگی قیدی چاہے تو قتل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ تینوں چوائس آپ کے سامنے ہے، لہذا آپ نے ایک کو اختیار کر لیا، کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا آپ ان کو ختم کر دیں، ان کو ختم کر دیں، ان کو مار ڈالیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کو پسند نہیں فرمایا اور آیت نازل فرمائی۔ تو یہ وہ کوتاہیاں ہوتی ہیں جن کا
جن کی بیس جو ہوتی ہے، جن کی تہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک اچھائی ہو، ایک بھلائی حاصل کی جائے، لیکن نتیجہ صحیح برآمد نہیں ہوتا۔ ایسے اعمال اللہ کے رسولوں سے سرزد ہوا کرتے تھے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول، آپ کے اس طرح کے جو اجتہادی فیصلے ہوں گے، وہ چاہے پچھلے ہوں چاہے آنے والی زندگی، سب کو اللہ تعالیٰ نظر انداز کر رہا ہے۔ آج اتنا بڑا آپ نے کارنامہ انجام دیا۔ یہ ہے ذنب کا صحیح ترجمہ۔ اب اس لفظ ذنب کو گناہ سمجھ کے، اللہ کے رسول سے تو گناہ نہیں ہو سکتا، لہذا اتنی تعویلات اردو دانوں نے کر دی، جس کی وجہ سے ایک لٹریچر وجود میں آ گیا۔ کسی نے ترجمہ کیا آپ کی پچھلی امتوں کا گناہ معاف، آپ کی اگلی امتوں کا گناہ معاف۔ کسی نے کہا کہ آپ کے پچھلے لوگ حضرت آدم کا گناہ معاف، آپ کے بعد والے لوگ ان کا گناہ معاف۔ یہ ساری چیزیں یہ ذہنی مفروضات و تحفظات ہے جو عربی کے فہم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا یہاں صاف صاف بات یہ ہے کہ آپ کی وہ کوتاہیاں جن کا قصد، جن کی نیت تو بالکل صحیح تھی، لیکن نتیجے کے اعتبار سے جس پر آپ ذرا سا پریشان رہے اور جس کو آپ نے یہ سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ویسی خوشنودی حاصل نہیں کر سکا جیسے حاصل کرنا چاہیے تھا، ایسی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے معاف کر رہا ہے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنی نعمت آپ پر کامل کر رہا ہے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطً مُسْتَقِيمًا، اور صراط مستقیم پر آپ کو گامزن کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تین بڑی نعمتوں کا تذکرہ، بلکہ آگے کی آیت میں چوتھی نعمت کا بھی تذکرہ فرمایا، جس میں غفران ہے، غفران الذنوب کے بعد ہدایت صراط مستقیم ہے، اتمام نعمت ہے، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ آپ کی بے مثال مدد کرے گا، نصرًا عزیزا، بے مثال آپ کی مدد کرے گا، ایسی نصرت کرے گا جس نصرت کی کوئی نظیر نہیں ہوگی، جس نصرت اور جس مدد کی کوئی ثانی نہیں ہوگی، ایسی مدد اللہ تعالیٰ آپ کی کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں کہ ایک صحابی کے منہ سے نکل پڑا، ہنی اللہ کا یا رسول اللہ، ماذا یفعل بنا، اللہ کے رسول آپ کے لیے مبارک بادی، اللہ نے آپ کے لیے اتنی چیزیں عنایت فرما دی، ہمارے لیے کیا رہ گیا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر صحابہ کو تسلی دی، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی پروردگار ہے جس نے مومنوں کے دل میں ایک سکون پیدا کیا، ایسا سکون کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ان نادانوں کو دیکھو، بھولے بھالے لوگ سر سے کفن باندھ کے جا رہے ہیں، یہ لوٹ کے تھوڑی آئیں گے، یہ مرنے کے لیے جا رہے ہیں، قریش سے ٹکر لے رہے ہیں، طاقتور ترین دشمن سے ٹکر لے رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں آسانی سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کی لاشیں بھی واپس نہیں آئے گی، یہ لوگ کہہ رہے تھے۔ لیکن صحابہ کا عالم یہ تھا، پورا اعتماد تھا، سکون تھا، صبر تھا، اور میں نے عرض کیا نا کہ بار بار چھیڑا گیا کہ کسی طرح یہ جنگ پر آمادہ ہو جائے، لیکن ایک صبر کی کیفیت، ایک ضبط نفس کی کیفیت، سیلف کنٹرول اللہ کے رسول نے ان کے اندر اتنا پیدا کر دیا تھا کہ وہ اپنی ڈگر سے ہٹے نہیں۔ اس کے لیے ارشاد فرمایا، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں ایک سکون کی کیفیت، ثابت قدمی کی کیفیت پیدا کر دی، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کا جو ایمان تھا اس ایمان کے ساتھ نیا تر و تازہ ایمان کا وہ اضافہ کر لے۔ یہاں پہ ایک اور بحث ہوتی ہے، وہ بحث میں چھیڑوں گا بھی نہیں، بڑی لمبی بھی ہے، پیچیدہ بھی ہے، نازک بھی ہے، کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کمی و بیشی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اور وہ ساری بحث کی جو بلڈنگ ہے وہ ایک غلط فہمی پر ہے۔ وہ غلط فہمی اگر ذہنوں سے نکل جائے تو لمبی لمبی بحثیں کہ کتابیں لکھ دی گئی، رسالے لکھ دیے گئے، ان کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی ہے۔ اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں ایمان میں کمی و بیشی نہیں ہوتی، وہ دراصل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قانونی ایمان کے بارے میں کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دیکھیں قانونی ایمان، ایک ہوتا ہے روحانی ایمان۔ قانونی ایمان یہ ہے کہ مسلم قرار دیا گیا، مسلم ہے، اب وہ اللہ کا جو سب سے بڑا ولی ہے، اس کے جو اسلامی مملکت میں حقوق ہے اتنے ہی حقوق یہ بھی رکھے گا، بحیثیت شہری قانونی طور پر ایمان والا ہے۔ لہذا یہ نہیں کہیں گے کہ آپ وہ اللہ کے نیک بندوں کے حقوق الگ ہے، یہ مسلمانوں کے حقوق الگ ہے، سب کے حقوق برابر۔
تو اس حیثیت سے ایمان بڑھتا گھٹتا نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے، ایمان قبول کر لیا مسلمانوں کے رجسٹر میں ان کا شمار ہو گیا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، ایمان ہو گیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، اس کو مسلمانوں میں شمار کر دو۔ اور امام بخاری جو محدثین دوسری طرف جاتے ہیں ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، وہ روحانی اعتبار سے کہتے ہیں، جس میں کوئی شک نہیں، روحانی اعتبار سے ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، ابوبکر تمہارا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور پوری امت کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو تمہارا پلڑا بھاری رہے گا۔ یہ حضرت ابو اتنا ایمان تھا۔ تو یہ ایمان کی کیفیت جو روحانی کیفیتیں ہوتی، جو روحانی قدریں ہوتی ہیں، ان میں اضافہ ہوتا ہے اور ان میں کمی ہو سکتی ہے، بیشی ہو سکتی ہے۔ اسی کے سلسلے میں ارشاد فرمایا لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، کہ تاکہ تم اپنے اس پچھلے ایمان کے ساتھ اس نئے ایمان کو تر و تازہ کر لو کہ اللہ کی مدد کیسے غیب سے آتی ہے۔ دیکھو وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں اللہ کے بہت سے لشکر ہیں جو تم کو نظر نہیں آتے، جو تمہارے حق میں کام کرتے رہتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والا، بڑی حکمت رکھنے والا ہے۔ پھر مومنوں کے لیے ارشاد فرمایا وَلِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کامیابی اس لیے عنایت فرمائی تاکہ مومن مرد اور مومن عورتیں ان باغات اور ان جنتوں میں داخل ہو جائیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں۔ وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی لغزشوں، کوتاہیوں اور گناہوں کو تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے بڑی کامیابی ہے کہ بندے مومن کے گناہ، اس کی لغزشیں، اس کی کوتاہیاں، اس کی غلطیاں معاف کر دی جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس مومن کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس دنیا میں چاہے اس کی زندگی خوشحالی کے ساتھ گزرے یا پریشان حالی کے ساتھ گزرے، لیکن اگر جنت میں اس کو داخلہ مل رہا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں۔ لہذا اس کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر فرمایا، یہ تمہارے لیے وعدہ ہے۔ ایک عجیب و غریب بات لکھی امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت ہی نازک باتیں وہ لکھتے ہیں، لطائف الاشارات ان کی تفسیر ہے۔ واقعی ان کے اشارے سمجھنے میں بڑی ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے، اور بہت ہی صوفیانہ رنگ میں وہ بات کہتے ہیں، اشاروں میں وہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، ذرا نازک بات ہے، ہم اس کو اس کی نزاکت کے ساتھ سمجھے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ساتھ، بلکہ اپنے آخری رسول کے ساتھ جو 4 بڑے بڑے وعدے کیے، ان میں کہیں نہ کہیں اللہ نے رسول کی امت کو بھی رسول کے صدقے میں شمار کر لیا۔ لہذا کہا کہ دیکھو جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تو یہاں ارشاد فرما دیا یکفر عنہم سیئاتہم، کہ تمہاری لغزشوں کو بھی ہم معاف کر دیں گے، تو امت کے لیے بھی معافی نامہ عنایت فرما۔ اور لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتہا الانہار، جنتوں میں داخل کرنے کا وعدہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اور اپنے رسول کے سلسلے میں یہ ارشاد فرمایا وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور وہ اپنی نعمت اے رسول آپ پر پوری کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر اہل ایمان سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اے امت کے لوگوں تم پر میں دین کی نعمت مکمل کر رہا ہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اپنے رسول کے سلسلے میں ارشاد فرمایا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، صراط مستقیم پر اے رسول ہم آپ کو گامزن رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے سلسلے میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر گامزن رکھے گا۔ اور اسی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ یہ آیت آنے والی ہے کہ وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اے ایمان والو ہم تم کو صراط مستقیم پر گامزن رکھیں گے۔ اور آخری درجے کی بات ہے کہ اپنے رسول کے سلسلے میں جب ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سلسلے میں بھی ارشاد فرما دیا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ جیسے رحمتوں کے فیصلے نبی کے ساتھ ہے ویسے ہی رحمتوں کے فیصلے اے ایمان والو تمہارے ساتھ بھی ہے۔
یہ کب ہے؟ فرمایا جب رسول کے رنگ میں تم بھی رنگ جاؤ اور رسول کے سانچے میں ڈھل جاؤ. جب سنتوں پہ تم عمل کرو کہ رسول کے راستے پہ چلو گے تو وہ پورے وعدے تم کو ملیں گے جو رسول کے ساتھ ہوئے. لہذا ارشاد فرمایا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تاکہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں، عام طور پر مومن کہہ دیا جاتا ہے تو مرد اور عورت دونوں سمجھے جاتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خواتین کا الگ سے تذکرہ نہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے لیدخل المؤمنین والمؤمنات، خواتین کا بھی ذکر کیا کہ مکہ مکرمہ کے لیے جب قافلہ روانہ ہو رہا تھا تو بہت سے لوگ گھبرا رہے تھے اور خواتین ان کی تشکیل کر رہی تھی، ان کو آمادہ کر رہی تھی کہ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا اور اس کے بعد سے اپنے حجرے میں چلے گئے کہ ہم مکہ مکرمہ کا سفر کریں گے. اور پھر یہ لازمی بات ہے، اطلاع جب عام ہوئی تو ذہنوں میں یہ بھی تھا کہ کتنے شہید ہوں گے، کتنے مریں گے، واپس بھی آ سکیں گے کہ نہیں آ سکیں گے. اور یہ کھلم کھلا منافق کہہ رہے تھے یہ لوگ لوٹنے والے تو ہرگز نہیں، یہ ختم ہو جائیں گے. تو اس وقت ایک خاتون اپنے کمسین بچے کے سلسلے میں فیصلہ کرتی ہیں کہ یہ بھی حضور کے ساتھ جائے گا. لہذا وہ آتی ہیں تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، آپ ملاقات ابھی نہیں کر سکتے، ابھی آپ گفتگو نہیں کر سکتے. وہ کہتی ہے میں بہت اہم مسئلے پہ گفتگو کرنے کے لیے آئی ہوں، لہذا جاؤ اطلاع دو. کہا کیا اہم مسئلہ ہے؟ کہا میں سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور سب کے سب شہید ہوں گے، میں نے اپنے بیٹے کو بھی تیار کر لیا، اس کو بھی میں شہید کرنے کے لیے بھیجنا چاہتی ہوں. آوازیں بلند ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو طلب کیا، کہا کیا شور ہو رہا؟ تو کہا ایک خاتون آئی ہے اپنے بیٹے کو شہید کرنا چاہتی ہے، آپ کے ساتھ بھیجنا چاہتی ہیں تاکہ وہ شہادت کے مرتبے کو پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، ان سے کہہ دو کم عمر بچوں کو ہم نہیں لے جائیں گے، جو بالغ مرد ہو انہی کو ہم ساتھ لے جائیں گے، یا بالغ خواتین جو عمرہ کرنا چاہتی ہیں ان کو ہم ساتھ لے جائیں گے، جنگ کے حالات نہیں. تو جو مردوں کا انداز تھا کہ چلیں گے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چاہے کچھ ہو جائے، وہی خواتین کا جذبہ بھی وہاں تھا کہ ماحول کو تیار کر رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کے لیے ان کے بچے، ان کے بھائی، ان کے خاوند کھڑے ہو جائیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اس رول کو نمایاں کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، تاکہ داخل کر دے اللہ تعالیٰ مومن مردوں کو اور مومن خواتین کو ان جنتوں اور ان باغات میں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جس کی سطح سے، جس کی زمین سے نہریں بہ رہی ہوں گی مختلف قسم کی. کون سی نہریں؟ سورہ محمد کی آیتوں کو ذہنوں میں تازہ کر لیجئے، شہد کی، دودھ کی، کیفاور مشروب کی، تازے تازے پانی کی. اور خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے. یکفر عنہم سیئاتہم، ان کی لغزشوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا. اور یہ جو کامیابی تم کو مل رہی ہے جنت میں داخل ہونے کی، اس کو اللہ تعالیٰ سب سے بڑی کامیابی قرار دیتا ہے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور سزا دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو. وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، مشرک مردوں کو، مشرک عورتوں کو. الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، وہ لوگ جو اللہ کے سلسلے میں بدگمانی کر رہے تھے اور ان کی بدگمانی کا خلاصہ یہ تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اور اپنے رسول کے امتیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا کہ صحرا میں ان کی لاشیں پڑی رہے گی، چیلیں ان کی لاشوں کو کھا رہی ہوں گی. کہا یہ غلط فہمی ہے. علیہم دائرۃ السوء، بری گردش ان پر آئے گی، ان پر بری گردش آئے گی، برے حالات ان کے ہوں گے، اہل ایمان کے ساتھ نہیں. وغضب اللہ علیہم، اللہ کا غضب ہوا ان پر. ولعنہم، اور اللہ تعالیٰ کی لعنتوں کے وہ مستحق ہوئے. وعد لہم جہنم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. وساءت مصیرا، جو بہت بڑا ٹھکانہ ہے جس میں پہنچنے کے بعد یہ پچھتائیں گے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایمان والوں کو کہا تھا دیکھو زمین و آسمان ساری مخلوق اللہ کا لشکر ہے. منافقین سے بھی کہا کان کھول کر سن لو، تمہاری ضرورت نہیں ہے. زمین و آسمان اور ساری مخلوق جو زمین و آسمان کے درمیان وہ سب اللہ کا لشکر ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت غلبے والا،
بڑی حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے اے رسول آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا بنا کر اور آگاہ کرنے والا بنا کر۔ آپ کی گواہی آخرت کے دن نبیوں کے اوپر ہوگی، امت پر ہوگی، اور آپ خوشخبری دیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے اس کو مالا مال کرتا ہے، اور آپ آگاہ کر دیتے ہیں ان لوگوں کو جو نافرمانی کے راستے پر چلتے ہیں کہ وہ تباہ ہو جائیں گے، وہ برباد ہو جائیں گے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ پر اعتماد رکھو، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان کامل رکھو، اس کی جو خوشخبریاں ہیں، اس کے جو وعدے ہیں اور اس نے جو کامیابیوں کے وعدے کیے ہیں وہ پورے ہو کر رہیں گے۔ اس وقت جب کہ تم اپنی ڈیوٹی انجام دو، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، کہ رسول کی مدد بھی کرو اور رسول کی عظمت بھی کرو۔ دونوں چیزیں تمہارے واجبات میں سے۔ رسول کی مدد صحابہ نے تو کی تھی جسمانی طور پر، اور صحابہ نے کی تھی جنگوں میں لشکر کے ساتھ نکل کر، اور ہمارے زمانے میں تو رسول کی مدد ہے، رسول کے دین کی مدد، رسول کی سنتوں کی مدد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن لے کر چلنا۔ جب ہم وہ مشن لے کر چلیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لے کر چلیں گے، تو یہ اللہ کے رسول کی مدد ہے، اور یہ اللہ کی بھی مدد ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ ایک تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے نمائندے بنیں، اور دوسرے وہ تواقروہ، توقیر کہتے ہیں غائب درجے کی عظمت، غائب درجے آخری درجے کی عظمت، اتنی عظمت ہو کہ اس عظمت کی تشریح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں کر دی، آواز بھی تمہاری بلند نہ ہونے پائے، اور رسول کے سامنے آواز بھی دبی دبی ہونی چاہیے۔ لہذا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عظمت ہو، ان کا مذاق نہ اڑایا جائے، ان کو ہلکے میں نہ لیا جائے، ان کو پورے احترام کے ساتھ اپنانے کی کوشش کی جائے۔ جب تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام اللہ کا ذکر کرتے رہو گے، اس کی تسبیح بیان کرتے رہو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا اور کامیابی عنایت فرمائے گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ، بے شک اے رسول جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ بے شک اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں۔ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی وہ جو مر مٹنے کے لیے تیار ہے تو اللہ کی اس پر مدد ہے، اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھے گا، ان کی مدد کرے گا۔ فَمَن نَكَسَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لینے کے بعد جو پیٹ پھیر لے گا تو اس کا وبال خود اس کی ذات کو ہوگا۔ فَمَن نَكَسَ، جو بے وفائی کرے گا، فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، اس بے وفائی کا نقصان اسی کی شخصیت کو پہنچے گا۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ اللَّهَ اور بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ، اور جو پورا کرے گا بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ، اللہ سے جو معاہدہ کر چکا ہے اس کا، تو فَسَيُؤْتِيهِ، اللہ اس کو عنقریب عنایت فرمائے گا اجرًا عظیما، بہت زبردست قسم کا اجر، بہت عظیم الشان اجر۔ وہ اجر کیا ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے۔ جو صحابہ کو ملا وہ اجر کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اس امت سے، جو عمل کرنے کی شکل میں اس امت کو ملے گا، لیکن شرط یہی ہے وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ، کہ وفاداری کرنا اور وفا کرنا، ایفا کرنا، پورا کرنا، فلفل کرنا اس عہد کو جو تم نے کیا ہو، کہ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ، اللہ سے جو عہد کر رکھا ہے اس کو پورا کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنا معاہدہ پورا کرے گا، اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کی مختلف شکلیں انشاءاللہ اور اس کے عہد کو پورا کرنے کی صورت میں ملنے والی کامیابیاں، ان کی تفصیل انشاءاللہ آگے آتی رہے گی، اس کا تذکرہ آئندہ آپ کی خدمت میں کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔